بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 322 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیہ سے باب جنایت علی المملوک سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کسی شخص نے غلام کے اطراف پر جنایت کی، مثلا اس کی آنکھ نکال دی یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا یا اس کو کوئی اور زخم پہنچا دیا، تو اس صورت میں اس کی قیمت کا کتنا حصہ جانے پر لازم آئے گا، اس کی تفصیل آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ قال احدكما حر فشج فبين في احدهما فارشهما لسيقاء عيني عبد دفع سيده عبده واخذ قيمته او امسكه ولا ياخذ النقصان جنى مدبر او ام ولد زمن السيد الاقل من القيمه ومن الارش فان دفع القيمه بقضاء فجنى اخرى شارك الثاني الاول ولو بغير قضاء اتبع السيد او ولي الجنايه۔ قال احدکما سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مولا نے اپنے دو غلاموں میں سے بلا تعین یوں کہا کہ احدکما حر، تم میں سے ایک آزاد ہے، تو اب کون سا آزاد ہے کون سا آزاد نہیں، اس کی تفصیل نہیں بیان کی۔ اتنے میں فشجہ، دونوں غلاموں میں سے ایک کو زخمی کر دیا، سر کا زخم لگایا کسی نے۔ فشجہ، اتنے میں اب دونوں غلاموں پر جنایت ہوئی اور دونوں غلاموں کو کسی نے زخمی کر دیا، تو اب اس صورت میں جو جانی ہے اس سے اس سر کے زخم کا تاوان لینا تو ضروری ہے۔ وہ تاوان کس کو ملے گا؟ مولا کو ملے گا یا ان غلاموں کو ملے گا؟ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اب دو حیثیتیں ہیں کہ اگر ہم ان غلاموں کو دیکھیں تو ان میں سے ایک آزاد ہے، لیکن بلا تعین کون آزاد ہے کون نہیں۔ پھر اگر مولا نے ان میں سے ایک کی تعین کر دی کہ یہ غلام آزاد ہے، تو جو غلام آزاد ہے تو اس میں اب دو حیثیتیں ہیں۔ جس وقت زخمی ہوا تھا اس وقت اس کی آزادی غیر یقینی تھی، غیر متعین تھا، تو لہذا اس حالت کا اعتبار کرتے ہوئے غلام پر گویا زخم لگا ہے تو غلام کی زخم کا تاوان مولا کو ملتا ہے، لہذا مولا کو ملنا چاہیے۔ لیکن اگر اس وقت کا، جب اس کی تعین ہو چکی حریت کا، تو اس وقت کا اعتبار کرتے ہیں تو اس کے زخم کا تاوان جو ہے وہ غلام کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اب آزاد ہے، اس آزاد کو ملنا چاہیے۔ اس کی جس وقت اس کو زخمی کیا تھا اس وقت ان کے غلام ہونے کی حیثیت اب بھی باقی تھی، تو اس لیے فرماتے ہیں ان دونوں کا جو تاوان ہے وہ مولا کے لیے ہوگا۔ قال احدکما حر، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر مولا نے کہا احدکما حر، تم میں سے ایک آزاد ہے، فشجہ، بس دونوں نے کو زخمی کیا، یا فشجہ پڑھے تو زیادہ صحیح، فشجہ، بس دونوں کو زخمی کر دیا گیا۔ فبین فی احدہما، پھر مولا نے ان میں سے ایک میں تک بیان کر دیا، فارشہما لسید، تو ان دونوں کا تاوان جو جانب پر لازم آیا تھا وہ تاوان سید کے لیے ہوگا۔ فقع عینی عبد، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غلام کے دونوں آنکھیں پھوڑ دی، تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک آنکھ پھوڑنے کی صورت میں نصف دیت لازم ہوتی ہے، نصف قیمت، اور پوری دونوں آنکھوں کو پھوڑنے کی صورت میں کامل قیمت لازم ہوگی۔ تو اب جب کامل قیمت جانی پر لازم ہوگی اس غلام کی، تو یہ غلام بھی جانی کو دے کر اس سے کامل قیمت وصول کریں گے یا صرف اس سے وہ قیمت وصول کریں گے؟ تو اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولا اگر چاہے تو یہ غلام اس جانی کے حوالہ کر کے اور اس سے اس غلام کی کامل قیمت لے لے، باقی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر چاہے تو غلام کو اپنے پاس روکے اور کوئی بھی چیز جانی سے نہ لے۔ ایک صورت تو یہ ہے،
یہ امام صاحب فرماتے ہیں، صاحب نعیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو غلام اپنے پاس رو کے رکھے اور جو نقصان ہوئے اس کی قیمت میں آنکھ پھوڑنے سے اس قیمت کو وصول کر لے، اس نقصان کو وصول کر لے، اگر چاہے تو غلام اس کو دے دے اور پوری قیمت اس سے لے لے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری قیمت اس سے لے گا اور غلام کو بھی اپنے پاس رو کے رکھے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ وہ فرماتے ہیں کہ نقصان سے آنکھیں پھوڑنے سے چونکہ نقصان ہوا ہے تو لہذا قیمت میں جتنی کمی آئی ہے وہ نقصان جانی سے لیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہاں پر آدمیت اور مالیت دونوں جمع ہے، تو آدمیت کا اعتبار یہاں پر ہے اب بھی۔ جب آدمیت کا اعتبار ہے تو آدمیت من حیث الآدمیت کے اجزاء پر قیمت نہیں لگائی جاتی اور اس کے اجزاء پر قیمت تقسیم نہیں ہوتی، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامل قیمت چاہے تو لے لے اور چاہے تو غلام اس کو دے دو، اگر چاہے تو غلام نہیں دینا چاہتا تو اس کی قیمت بھی پھر اس سے وصول نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے فقع عین یا عبد، اگر کوئی شخص غلام کے دونوں آنکھوں کو پھوڑ دے، دفع سیدہ عبدہ، تو اس کا سردار اس کے غلام کو دے دے، وَأَخَذَ قیمتہ، اور اس کی قیمت لے لے، او امسکہ، یا غلام کو اپنے پاس رو کے رکھے، ولا یاخذ النقصان، اور نقصان نہ لے۔ یہ امام صاحب فرماتے ہیں جنا مدبر او ام ولد زمین السید الاقل من القیمت ومن العرش۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مدبر یا ام ولد نے جنایت کی تو اس صورت میں ان کی جنایت کا تاوان کس سے پر لازم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں مولا پر لازم ہوگا کہ مولا نے ان کو مدبر اور ام ولد بنا کر جو مجنی علیہ ہے اس کا حق یہ جو تھا جنایت کی وجہ سے جو ان پر لازم تھا وہ ضائع کیا ہے۔ تو اب اعتراض ہوگا بھئی کہ اس نے تو پہلے ہی یہ آزاد کر دیے تھے یا مدبر بنا دیے تھے یا ام ولد بنا لیے تھے، تو جواب یہ ہے کہ پہلے ہو یا بعد میں اس کو علم میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر اس جنایت کا تاوان لازم آئے گا۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص غلام پر جنایت کر اگر کسی کا غلام جنایت کر لے اور ابھی تک مولا کو پتہ نہ ہو جنایت کا اور وہ اس کو آزاد کر دیں تو بعد میں اس مولا پر اس جنایت کا تاوان لازم آتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس نے مدبر ام ولد بنایا اور بعد میں انہوں نے جنایت کر لی تو ان جنایت کا تاوان جو ہے مولا پر آئے گا، اس لیے کہ اس نے مجنی علیہ کا حق ضائع کیا ہے ایک طرح کا۔ جنا مدبر، اگر مدبر نے جنایت کیا ام ولد یا ام ولد نے، ضمن السید الاقل من القیمت ومن العرش، تو سردار جو ہے مولا جو ہے وہ قیمت اور تاوان میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن ہوگا۔ قیمت اگر کم ہے تاوان سے تو یہ بقدر قیمت ضامن ہوگا، اس لیے کہ قیمت سے زیادہ اس پر ضمان آتا ہی نہیں ہے۔ اس نے غلام کو مدبر یا ام ولد بنا کر اس نے قیمت کے بقدر تعدی کی ہے، لہذا اس کے بقدر ضمان ہونا چاہیے، اور عرش اگر کم ہے تو وہی لازم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو مجنی علیہ اس کا نقصان جتنا ہوئے تو اتنا ہی یہ ضامن ہوگا۔ فَإِن دَفَعَ الْقِيمَةَ بِقَضَاءٍ فَجَنَا أُخْرَى شَارَكَ الثَّانِي الْأَوَّلَ۔ صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر مولا نے اس مجنی علیہ کو اس کی جنایت کی قیمت دے دی اور پھر اس کے بعد اس مدبر یا ام ولد نے دوسری جنایت کر لی، تو اب یہ جو دوسرا مجنی علیہ ہے تو یہ دوبارہ اب مولا پر رجوع کرے گا؟ تو فرماتے ہیں نہیں، اس لیے کہ وہ مولا مدبر ام ولد کی جو قیمت ہے اس کے بقدر تو وہ ضمان ادا کر چکا ہے، وہ تو بری ہو چکا ہے اپنے تعدی سے۔ اب یہ جو مجنی علیہ ثانی ہے یہ رجوع کرے گا جانی اول مجنی علیہ اول پر، اور اس کے ساتھ اس نے جو اس کی قیمت وصول کی ہے اس میں شریک ہو جائے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مولا نے اس مجنی علیہ کو اس غلام کی قیمت قضاء قاضی سے دی ہو، قاضی کے فیصلے سے دی ہو۔ اگر قضاء قاضی کے بغیر دیا ہے تو اس صورت میں جو مجنی علیہ ثانی ہے اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو مولا کا پیچھا کرے چاہے تو پہلے جنایت کا جو ولی ہے اس کا پیچھا کرے۔ تو فرماتے ہیں فَإِن دَفَعَ قیمت، اگر مولا نے قیمت دے دی بقضاء قضاء قاضی سے، فجنا اخرى، بس غلام نے دوسری جنایت کر لی، شارک الثانی الاول، تو یہ ولی جنایت ثانی والا پہلے کے والے کے شریک ہوگا، ولو بغیر قضاء،
اگر بغیر قضا کے اس نے ولی جنایت کو اس غلام کی قیمت دی ہو اتباع، تو یہ ولی جنایت ثانیہ والا جو ولی ہے یہ پیچھا کرے سیدہ، چاہے تو سید کا ولی الجنایت، اگر چاہے تو ولی جنایت اولا کا پیچھا کرے، دونوں اس کے پاس اختیار ہیں۔ باب غصب العبد والمدبر والصبی والجنایت فی ذالک، یہ باب ہے غلام مدبر صبی کو غصب کرنے کے احکام کے بیان میں، والجنایت فی ذالک، اور اس غصب کے ساتھ ساتھ اس غلام مدبر و صبی پر جنایت کے احکام کے بیان میں، یعنی غصب اور جنایت دونوں جب جمع ہو جائے تو اس کے احکام اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ قطع ید عبده فغصبه رجل ومات منه ضمن قیمته اقطع۔ صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کا ہاتھ کاٹے اور وہ غلام مقتول ید ہو جائے، پھر کوئی شخص آ کر اس مقتول ید غلام کو غصب کر لے، تو اب اس غاصب پر اور وہ جا کر اور وہ مغصوبہ غلام غاصب کے پاس جو ہے نا مر جائے، تو اب اس صورت میں غاصب پر کیا لازم ہوگا؟ تو یہ بات تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر مولا خود اپنے غلام کا ہاتھ کاٹتا ہے تو اس پر اس کا تاوان لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اس تاوان وہ اسی کے لیے لازم ہوگا، تو ایک شخص پر اسی کے لیے ہم تاوان لازم نہیں کر سکتے۔ اب اگر یہ غاصب کے ہاں مر جائے تو غاصب پر اس غلام کی قیمت لازم ہوگی، لیکن کون سی قیمت لازم ہوگی؟ مقطوع ید غلام کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت اس پر لازم ہوگی۔ مثلا ہاتھ کٹنے سے پہلے اس کی قیمت 10,000 تھی اور ہاتھ کٹنے کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ 8,000 ہوگی، تو اس پر 8,000 لازم ہوگی۔ کیوں بھئی یہاں پر کامل قیمت لازم نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غاصب کا جو غصب ہے یہ تبدل ملک میں بے کی طرح ہے، تو گویا کہ اس نے مغصوب منہ سے غلام غصب کر کے اس کا غلام اپنی ملکیت میں منتقل کر دیا، اور اس کی ملکیت سے جب یہ لا رہا تھا تو اسی وقت اس کے ساتھ یہ عیب متعلق تھا قطعیت کا، تو لہذا اس عیب والی قیمت جو ہے وہی قیمت اس غاصب پر لازم ہوگی۔ تو فرماتے قطع ید عبدہ، اگر کوئی شخص اپنے غلام کا ہاتھ کاٹے فغصبہ رجل، اس کو کسی نے غصب کر لیا، ومات منہ، اور پھر وہ غاصب کے ہاں فوت ہو گیا، ضمن قیمتہ اقطع، تو یہ غاصب اس غلام کی مقطوع قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی جو اس کی قطع کی حالت میں قیمت تھی اسی کا یہ ضامن ہوگا۔ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَمَاتَ مِنْهُ بَرِئَ، اگر مولا نے غاصب کے ہاں غلام پا لیا اور وہاں جا کر اس نے یعنی قطع ید غاصب کے ہاں کر لی اور وہاں پر اس کا ہاتھ کاٹ لیا، تو اور پھر اس کے بعد قطع ید سے وہ غلام مر گیا، تو اس صورت میں وہ غاصب بری ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب غاصب نے غصب کیا تھا تو تبدل ملک ہو گئی تھی، اب غاصب پر پوری اس کی قیمت لازم تھی، لیکن جب مولا وہاں گیا اور اس نے غلام کا ہاتھ کاٹا تو گویا کہ اس نے غاصب سے اپنا غلام اپنے قبضے میں لے لیا، اور جو قبضے میں لے لیا تو تبدل ملک ہو گیا، اس کی ملکیت میں دوبارہ آ گیا، اور اس نے جب اس کو مارا ہے تو گویا اپنی ملکیت میں اس کا ہاتھ کاٹا ہے، اور اس صورت میں اپنی ہی ملکیت میں کر کے اس نے اس کو گویا کی جان سے مار دیا، تو اس صورت میں اب غاصب پر کچھ بھی ضمان لازم نہیں آئے گا، کیونکہ گویا یہ اپنا غلام واپس قبضہ کر چکا ہے۔ وَإِنْ قَطَعَ، اگر مولا نے غلام کا ہاتھ کاٹا فِي يَدِ الْغَاصِبِ، غاصب کے قبضے میں، تو یہ ہاتھ کاٹنا غاصب سے غلام کو قبضہ کرنے کے مترادف ہے۔ فماتا، پھر غلام مرا، تو گویا یہ غاصب یہ مالک کے قبضے میں مرا ہے، برئا، تو اس صورت میں غاصب بری ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔